اچھا مفتی صاحب، کل کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وومن ڈے منایا گیا، اور خصوصاً پاکستان میں بھی جو ہے یہ پچھلے 2-3 سالوں سے بڑا گرما گرم یہ ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں وومن ڈے پہ خواتین نے کچھ پوسٹر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو پاکستان میں یہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی حکومت کے اگینسٹ ہے، یہ پاکستانی عوام سے مطالبہ خواتین کر رہی ہے، اسلام سے اختلاف کر رہی ہیں؟ یہ کیا ماجرا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وومنز ڈے اور مدرز ڈے اور فادرز ڈے جو بن رہے ہیں نا، لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس سے جس کے بارے میں یہ بنائی جا رہی ہیں نا، ان کے حقوق لیے جا رہے ہیں اصل میں۔ اب دیکھیں نا، امریکہ میں مدرز ڈے ہوتا ہے، تو مدرز ڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے امریکہ میں؟ میں یہاں رہتا ہوں، اپنی حقیقتی بات کر رہا ہوں، حقیقتاً کہ سارے سال اس ماں کو نہ کوئی یاد کرتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، نہ خدمت کرتا ہے، نہ پوچھتا ہے، صرف سال میں ایک دن کارڈ کہیں سے خرید کے بھیج دیتا ہے، مدرز ڈے، تھینک یو، لو یو، بس۔ تو اب یہ بتائیں، مطلب ہمارے اسلام میں تو روزانہ ماں کی خدمت ہوتی ہے، روزانہ باپ کی خدمت ہوتی ہے، بات مانی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، تو روزانہ مدرز ڈے ہوتا ہے، روزانہ فادرز ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، سال میں ایک دن بنا دیا۔ اب وومنز ڈے تک بات آئی ہے، تو وومنز ڈے دیکھیں، اب عورتوں خواتین کو بھی سوچنا چاہیے نا، مینز ڈے نہیں ہے، وومنز ڈے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں تو ایک ہی طرح دیکھا جاتا ہے، آدمی کے بھی حقوق جی ہیں، جی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اللہ نے آدمی کو بھی دیے، عورتوں کو بھی دیے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مائنورٹی بنا دیا ہے کہ بس وومن کا ایک ڈے دے دیا ہے۔ مین ڈے کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر دن ہی مین ڈے ہے امریکہ میں۔ صحیح۔ تو ایک دن سوچنا چاہیے نا، ہماری خواتین کو بھی سوچنا چاہیے، جو لبرلزم اور فیمنزم کی ٹرکس ہیں ان کی سوچنا چاہیے۔ مفتی جہاں تک صاحب، میرا جسم اور میری مرضی کی بات آئی، جی 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 دیکھیں، جی بالکل، ہم وضاحت فرمائیے۔ جب ایک مردانہ سوچ پہ بھی جائیں تو ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ جی نہیں جی کہہ سکتے میرا جسم میری مرضی۔ ہاں بالکل ہمارے نہیں اپنی کہہ عورا ہے، جسم میں کیسے مطلب جو احکام شریعت کے آتے ہیں، نماز کے، طہارت کے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ مسلم، ہاں، مسلم اسلمہ، ہم نے اپنی مرضی اللہ کو دے دی ہے کہ اللہ کی مرضی کریں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ بالکل ہمارا جسم، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری زندگی اللہ کے واسطے ہے۔ جو بے شک۔ اللہ حکم کرے گا وہ مانیں گے۔ اللہ نے حجاب کا امر کیا، حجاب مانتے ہیں۔ اللہ نے داڑھی کا حکم دیا، مانتے ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، مانتے ہیں۔ اللہ نے روزوں کا حکم دیا، رمضان آ رہا ہے، مانتے ہیں۔ اب ہر ایک انسان کی اپنی ایک جستجو ہے، اپنی ایک کوشش ہے۔ کوئی ایک بڑے بلند ماشاءاللہ ایمان پہ ہوگا، کسی کا ایمان کمزور ہوگا، کسی کا عمل جی کدھر ناقص ہوگا، ہم سب خطا والے ہیں، گنہگار ہیں، بالکل اللہ کی معافی چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں، اللہ کی بات نہیں، میری اپنی مرضی ہے، یہ کفر جی کی جی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بالکل۔ سے بچا کے رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو اکثر اسلام خواتین کو لے کے اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے نعوذ باللہ کو خواتین کے حقوق غصب کر لیے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں تو ایسا نہیں لگتا، کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ حقوق دے دیے گئے اسلام میں۔ تو یہ کن حقوق کی بات کرتے ہیں جو اسلام نے عورتوں کو نہیں دیے؟ مجھے کیا پتا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی کن حقوق کی۔ اب دیکھیں، امریکہ میں جب، یا ویسٹرن کنٹریز میں، جیسے یورپ میں آپ دیکھا جائیں، تو جی جی عورتوں کو مطلب غلط طرح سے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ مثالاً، جی اب جی میں مثال ذرا واضح نہیں دینا چاہتا، لیکن خیر، مطلب حقیقت بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے ایک مارکیٹنگ کلاس کی، میں نے الحمدللہ حدیث بھی میں نے ماسٹرز کیا، لیکن میں نے اس میں ایگزیکٹو MBA بھی کیا، تو ادھر بھی میں پڑھا ہوں۔ تو ادھر جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مارکیٹنگ کلاس میں نے لی تھی، ماسٹرز لیول کی۔ تو مارکیٹنگ کلاس میں انہوں نے کہا، دیکھو، جب آپ چوئنگم بھی بھیجنا چاہتے ہو تو عورت کا ننگا، مطلب قریباً ننگا جسم دکھاؤ، وہ بکینی یا سوئم سوٹ میں، اور جدھر اس کی مطلب وہ جگہیں ہیں جہاں آدمیوں کی نظر جائے گی تو بالکل وہ پروڈکٹ پھر ادھر ڈالو۔ اب میں نے سوچا، دیکھو، اللہ نے عورت کو کیسی عزت دی ہے حجاب، پردے کے ساتھ نا، کہ جب وہ بولتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی شکل یا اس کے جسم یا اس کے یہ میجرمنٹس، انسان کو سننا پڑتا ہے کہ اس کے دماغ، اس کے خیالات،
اس کا ایمان، اس کا علم، تو ان چیزوں پہ عورت کو ایک عزت دی جاتی ہے اسلام میں۔ قرآن میں بھی سورۃ احزاب وغیرہ میں جب آپ دیکھیں، جب پردے کا حکم آیا ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک عزت دار، ایک مطلب آنرڈ عورت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کا حکم ہے اس پہ یا کوئی ظلم ہے، نہیں، عزت دینے کے لیے۔ بائبل میں جب آپ دیکھتے ہیں حجاب کا آرڈر تو وہ اس لیے کہ خاوند کی اس پہ اتھارٹی آئے، اس کا روب آئے بائبل میں، لیکن اسلام میں نہیں۔ اسلام میں پردے کا تعلق خاوند یا باپ یا بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک عورت اگر جیسے ہمارے یہاں انگریز عورتیں مسلمان ہوتی ہیں، نہ اس کا باپ مسلمان، نہ اس کا بھائی مسلمان، نہ خاوند، نہ کچھ، تو وہ بھی پردہ کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک عزت دار عورت۔ پھر جب وہ پردے میں پھرتی ہے تو پھر آدمی اس کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی یہ اندام کیسے ہیں اور وہ اندام کیسے ہیں، جو غلط سوچ ہوتی ہے۔ اب آپ انڈیا میں بھی دیکھیں، ہمارے پاس یہاں ہندو ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں عورتوں پہ بہت سخت ظلم ہو رہا ہے، یہ زنا بالجبر جو کہتے ہیں، ریپ کہتے ہیں، اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اتنا ہو رہا ہے کہ بالکل کھلے عام ہو رہا ہے۔ مطلب یہ آپ نیوز میں دیکھ سکتے ہیں، اور سڑکوں پہ، بسوں پہ، اور 10 لوگ، 12 لوگ ایک عورت پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک عجیب بات ہے۔ ہمارے تو مسلمانوں میں کبھی ہم یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ عورت کو کوئی غلط بھی طرف نظر سے بھی دیکھے۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں یہ زنا بالجبر اتنا عام ہے، تو یہ کوئی حق دیا گیا ہے کہ تم پہ آدمی زور سے مطلب سڑکوں پہ زنا تمہارے ساتھ زور سے کرے؟ یہ حق چاہتی ہیں عورتیں؟ یا یہ حق کہ بے پردہ ہو کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک گوشت کی طرح تصویریں دکھائی جائیں، یہ حق چاہتی ہیں؟ یا 50% سے زیادہ جو عورتیں ہیں امریکہ میں شادی ہو کے خاوند ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ڈیورس ریٹس دیکھیں، اور اکثر یہ ہے کہ بچے ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو خاوند بھی نہیں ہوتا، بچے بھی اس کو بڑے کرنے پڑتے ہیں اکیلے سے، یہ حق چاہتی ہیں؟ کون سے حق چاہتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے رہنا ہے، ورنہ ہر ایک کی اپنی عقل ہوتی ہے۔ خاوند کہیں گے کہ نہیں ہر چیز میری ہے، بیوی کہے گی ہر چیز میری ہے، گورے کہیں گے ہر چیز ہماری ہے، کالے کہیں گے ہر چیز ہماری، تو یہ تو پھر بات حل نہیں ہوتی نا۔ لیکن جب ہم خالق کی باتوں پہ جاتے ہیں تو پھر آدمی کی کیا حقوق ہیں، عورتوں کی کیا حقوق ہیں، خاوند کے حقوق، خواتین اور بیگم اور بیویوں کے حقوق، اور بچوں کے حقوق، اور ہر مطلب جو خلیفہ ہو یا ہمارا امیر ہو اس کے کیا حقوق ہیں، محتمر جو، تو ہر چیز پہ جو حقوق انصاف اور عدل کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خالق کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو یہ ہمیشہ یہ گزارش ہے پاکستان صرف نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلم کو بھی، کہ یہ بات سمجھیں کہ خالق جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شراب پینا اسلام میں منع ہے، مطلب خواتین کے حقوق کو لے کے ایک دوسری مثال دینا چاہتا کہ لوگوں کی عقلیں ذرا کھلیں۔ جی، اب انسان جیسے میں کہوں کہ نہیں میرا جسم میری مرضی، میں شراب پیوں گا، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، لیکن خیر اگر انسان ایسے کہے تو اب کس کو نقصان ہوگا؟ بالکل اللہ کو تو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق دیکھیں، آسمان دیکھیں، فرشتے دیکھیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، کیا کیا فرشتے، اللہ کی بادشاہی میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا، میرا گردہ خراب ہوگا، میرے دل میں مسائل آئیں گے، میری دماغی طور پر مسائل آئیں گے۔ کینسر کے بھی آپ دیکھیں میڈیکل ریسرچ نکل رہی ہے کہ 100% اگر تھوڑی بھی کوئی شراب پیے تو کینسر سے ریلیشن اس پہ ہوتا ہے۔ پیئر ریویوڈ میڈیکل جرنل میں ابھی یہ پوسٹ ہوا ہے، آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے انگریز کہتے تھے نہیں تھوڑی شراب خیر ہے، تو ابھی میڈیکل ریسرچ میں کلینکل ٹرائلز میں پتا کہ نہیں، اس سے کلیئرلی کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نقصان کسے ہوا؟ مجھے ہوا، کیونکہ جو خالق کا طریقہ تھا وہ میں نے کہا نہیں میرے جیسے میں شراب پیوں تو تمہیں کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو نقصان مجھے ہوتا ہے۔ اب خواتین جب پردہ چھوڑیں گی، اللہ نہ کرے لیکن جو چھوڑیں گی اور جو یہ کہیں گی میرا جسم وغیرہ، تو اب نقصان اصل میں انہی کو ہوگا، جیسے یہاں ویسٹرن ملک میں ہم نظر آتا ہے۔ لیکن یہ شیطان کی ایک ٹرک ہوتی ہے نا کہ انسان کو ایسے دکھائے کہ جیسے نہیں تمہارا فائدہ، اصل نقصان میں کہتے ہیں نہیں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بالکل۔